بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل اسلام کو جمعہ مبارک۔ کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج جمعہ تھا، اکثر منڈیوں کی صورتحال جو ہے وہ بند رہی۔ ہم آپ کو کل کی رپورٹ اور اس کے بعد ہم آپ سے گوارے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو فی الحال جو رپورٹ ہم کل کی آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، تو چنا ملتان کے 5,000 بن چکے تھے 40 کلو گرام کے حوالے سے، فیصل آباد 5,000، سرگودا 5,050 روپے، اور کراچی کا چنا 128 روپے پہ فی کے جی تھا، اور گوار 10,000 سیکنڈ ٹائم کی رپورٹ ہے، اور فرسٹ ٹائم کی جو رپورٹ ہے وہ 11,000 روپے فی 100 کلو گرام کے حوالے سے تھی۔ تو جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ اس میں گوار میں تھوڑی کمی ہوئی، اور مونگ کی بات کی جائے تو 4,350 روپے فیصل آباد کے تھے، اور سرگودا جو تھا وہ 4,250 روپے، حیدرآباد 4,350 روپے، یہ 40 کلو گرام کے حوالے سے ریٹ تھے۔ اور باجرے کی اگر بات کریں تو 2,475 روپے فی 40 کلو گرام کے حوالے سے یہ ملتان تھا، اور فیصل آباد 2,500 روپے فی 40 کلو گرام کے حوالے سے، اور سرگودا بھی 2,500 روپے، لاہور 2,525 روپے، راول پنڈی 2,550 روپے، اور حیدرآباد 6,300 روپے فی 100 کلو گرام کے حوالے سے، اور کراچی 6,350 روپے بن گئے تھے فی 100 کلو گرام کے حوالے سے۔ اور گندم کی بات کی جائے تو تقریباً گندم 2,525 روپے اور 2,540 روپے فی 40 کے جی اسلام آباد اور یہ پنجاب کے ریٹ ہیں، اور واکن اٹک پشاور کے پی کے 6,300 فی 100 کلو گرام کے حوالے سے، حیدرآباد 6,200 اور 6,250 روپے فی 100 کلو گرام کے حوالے سے۔ اگر بات کراچی کی جائے تو وہ 6,300 روپے کی رپورٹ ہے فی 100 کلو گرام کے حوالے سے۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گوار سے متعلق۔ تو گوار جو ہے، گوار کا جو ریٹ ہے اچانک کیوں بڑھ گیا ہے، تو تھوڑا اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ بات کہنا ضروری سمجھے کہ کسی نہ کسی چیز میں تقریباً ہر 7 سے 10 سال یا 12 سال کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ سب کے سب ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو ریکارڈ ہے ٹوٹنے کا، یہ بھی وہی سبب بنا ہے۔ تو تقریباً آج سے 10-12 سال پہلے جس طرح گوارا 40,000 روپے فی بوری بن چکا تھا، تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن ہم اس سے متعلق آپ کو یہ بھی کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کے حالات بننے والے ہیں۔ اگر تب کی بات کی جائے تو گوار ایک معمولی سی چیز تھی جس کا ریٹ 40,000 روپے بوری بن گیا تھا، لیکن تب اگر ہم اور آج کا اور اس دن کا، یعنی کہ آج سے 10-12 سال کا پہلے کا معائنہ کریں، تو وہ جو گوار تھا وہ تقریباً 60 سے 80,000 روپے فی بوری کے حساب سے تھا، کیونکہ اس وقت جو ڈالر کی قیمت تھی وہ تقریباً 100 روپے تھی، یعنی کہ $1 تھا جو 100 روپے کا تھا، تو آج $1 170 روپے کا بن چکا ہے۔ تو اس طرح اگر گوار کی 40,000 سے آج کے یعنی کہ ٹائم میں ہم قیمت کنورٹ کریں تو تقریباً 70,000 ہی کم و بیش بنتی ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو گوار تھا وہ بہت ہی ہائی کوالٹی پہ چلا گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ گوار کی شارٹنگ ہو گئی تھی، گوار اس وقت مل نہیں رہا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جب کوئی چیز شارٹنگ میں چلی جائے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جاتا ہے، اور وہ آخرکار بلیک سے بلیک تر ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر مری کا جو حادثہ ہوا ہے، اسی طرح وہاں پہ جو ایک انڈا تھا 500 روپے کا فروخت ہوا ہے، تو یہی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہاں تو کوئی بھی 20-30 روپے سے زیادہ سیل نہیں کر رہے تھے، تو بہرحال ہمارا اس سے کوئی بات سے لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے مینیو پہ آتے ہیں۔ تو جو گوار ہے وہ بھی فی الحال صورت اسی طرح بن چکا ہے کہ وہ شارٹنگ اس کی موجود ہے، کیونکہ گوار کا جو نیچے تل ہے وہ تل موجود نہیں ہے۔ تقریباً یہ 5-7 سال سے دیکھا گیا ہے کہ گوار کی جو فصل ہے اس پہ کسان توجہ نہیں دے رہے، تو کسانوں کا جو توجہ نہ دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ گوار میں کوئی ریٹ میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی اتار و چڑھاؤ نہیں بنتا، اور گوار میں اس ریٹ کے بعد 40,000 کے بعد کسان تقریباً 2-3 سال گوار کے پیچھے پڑے رہے۔ لوگوں نے بہت گوار کاشت کیا اس کے بعد، لیکن گوار میں انہیں کوئی ریلیف نہ ملا، تو آخر کار لوگوں نے سوچا کہ اب اس فصل کو چھوڑیں اور دوسری روایتی فصلیں کاشت کریں،
اس کی بنیادی گوار کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ گوار کی سب سے پہلے تو ایوریج کم آتی ہے. جب اسے 1 ایکڑ پہ کاشت کیا جائے تو تقریباً 2 سے 3 بوری یا تقریباً 1.5 بوری تک، تقریباً آپ 2 بوری ہی سمجھ لیں، اس کی ایوریج آتی ہے. اور 2 بوری کی اگر 5,000 سے 10,000 روپے اس کی قیمت بنتی ہے اور 10,000 روپے اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اب 3-4 سال سے گوار کاشت کر رہے ہیں، وہ صرف اس کا جو بھوسا ہوتا ہے، جو مسا ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا مال جو ہوتے ہیں، بکریاں اور بھیڑیں جو ہوتی ہیں، وہ اسے بہت خوشی سے کھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان میں کافی ان میں نمکیات ہوتے ہیں. تو صرف جو لوگ بھی اب گوارا کاشت کرتے ہیں وہ اپنے مال کے لیے اور اپنی بکریاں وغیرہ کے لیے کاشت کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ کاروباری حد سے، یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس پہ کاروباری جو توجہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تو اسی وجہ سے آج 2022 میں اس کا جو شارٹنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو شارٹنگ ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے. تو جو بھی شارٹنگ والا مال ہوتا ہے اس کے ریٹ کے بڑھنے میں کوئی بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ یہ پاکستان ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس معاملے میں بہت ہی ماہر ہے، اور یہاں پہ اسی چیز جو 10 روپے بڑھتی ہے، دوسرے دن اس کی قیمت 20 روپے بڑھ جاتی ہے، اور وہ 20 والی پھر 60 پہ چلی جاتی ہے. تو یہ صورتحال اس میں رہتی ہی ہے. اگر ہم انٹرنیشنل منڈیوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی گوار کی جو ریٹ ہے وہ بالکل تیز ہیں، کیونکہ اس کی جو شارٹنگ بن رہی ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ بن رہی ہے، پاکستان کی بات نہیں ہے. کیونکہ جو گوار کے متعلق ہے، سب سے جو انڈیا کی جو منڈی ہے یا انڈیا ہے، وہ گوار کے متعلق اس کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جن کے اس کے ساتھ جو ریٹ ہیں انہی سے بنتا ہے. تو یہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے تقریباً 11 اور 12 تاریخ کی جنوری کی ریٹ لسٹ تھی. تو وہاں پہ جو انڈین گوار کی ریٹ تھا وہ تقریباً 85.5 ڈالر بن رہے تھے، جو پاکستانی ریٹ 15,200 روپے، جن کی فی 100 کلو گرام کے حوالے سے ریٹ تھا. تو وہی اگر صورتحال دیکھی جائے تو آج کا تو ہمارا جو گوار کا ریٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ہی بنتا ہے. بہرحال یہ تقریباً ہم آپ کو اتنا ہی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ 15,000 روپے تو پہنچنے کا بالکل چانسز بن چکے ہیں. تو اگر جب 15,000 پہنچ گیا، یہ بات بالکل آپ ذہن میں سمجھ لیں کہ غیب کے جو علم ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ کی ذات جانتی ہے. جو ہم لوگ ہیں وہ صرف حالات کی پیش نظر دیکھ کر آپ کو پیش گوئی کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہماری پیش گوئی پہ کان دھر لیں اور آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، اور کل کو خدا نخواستہ آپ کو کوئی گھاٹا ہے تو آپ سارا الزام ہم پہ دھریں. تو جو بھی کاروبار ہو وہ کرنی اس کو اپنی مرضی چاہیے، سننی سب کی چاہیے. تو ہم جو ہوتے ہیں اپنی جو پیش گوئی کرتے ہیں وہ صرف حالات کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہم حالات کی جو چال ہوتی ہے، ڈھال ہوتی ہے، اور جو کافی ہم سے سینئر حضرات ہیں تو ہم ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں، اور ان سے بھی پیش گوئیاں ہم پورے پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنل سطح پر معلومات جتنی ہوتی ہے اکٹھے کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں آپ کو اچھی سے اچھی اور صحیح سے صحیح رپورٹ دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہماری جو اچھی ہی رپورٹ ہوگی تو وہ ہمارے چینل کے لیے مثبت ثابت ہوگی، اور ہمارا چینل اسی طرح ترقی کرے گا. تو ہم نہیں چاہتے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو غلط رپورٹ دیں، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. بہرحال کوئی رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو غیب کے علم ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خدا کی ذات جانتی ہے. ہم صرف حالات کے پیش نظر آپ کو پیش گوئیاں کرتے ہیں. تو بہرحال آپ اس میں اپنی مرضی کریں. تقریباً 10,000 روپے بھی 11,000 روپے بھی کم نہیں ہیں گوار کے ریٹ میں. تو کافی جو لوگ ہیں، جو ٹریڈر ہیں یا جو نفع کرنے والے حضرات ہیں، تو وہ ان ریٹوں پہ بھی اپنا نفع کر جاتے ہیں. بہرحال آپ اپنی مرضی کریں. تو اگر یہ حالات رہے 2-3 دن تو گوار انشاءاللہ جو ہماری پیش گوئی ہے 15,000 پہ پہنچ جاتا ہے. تو 15,000 سے جو آگے کا سفر ہے اس میں سپیڈ جو لگے گی تو وہ بالکل نہ رکنے والی سپیڈ ہوگی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں اور ملک سے کوئی گوارا نکل آتا ہے یا برآمد ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 10,000 ریٹ لے لیے، یہ بھی بہت ہیں. تو یہ تھی رپورٹ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کو بہت بہت خیال. دعاؤں میں یاد رکھنا. خدا حافظ.